بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سجدہ سہو کے متعلق بیان کریں گے۔ سہو کا مطلب ہوتا ہے غلطی یا بھول۔ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر نماز جو ہے وہ کیسے مکمل کرنی ہے اور اس غلطی کا ازالہ کیسے کرنا ہے، اور اس کو سجدہ سہو کے ذریعے جو ہے پورا کیا جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ فرض میں تاخیر ہو جائے یا واجب میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے، یہ تین صورتیں ہیں سجدہ سہو کے واجب ہونے کی۔ نمبر 1 ہے فرض میں تاخیر ہو جائے، نمبر 2 واجب میں تاخیر ہو جائے، اور نمبر 3 ہے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی واجب ہیں، ان کا جاننا سجدہ سہو کے علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور فرض میں تاخیر کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نماز میں قرات کرنا فرض ہے، تو اگر کوئی ولا الضالین آمین اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے اور کافی دیر خاموش رہتا ہے، کتنی دیر؟ جتنی دیر میں ایک رکن ادا کیا جاتا ہے، جیسے سجدہ، اس میں 3 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو 3 تسبیحات کی مقدار تک خاموش رہا تو اس نے قرات شروع نہیں کی تو قرات میں تاخیر ہو گئی، تو فرض میں تاخیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر جان بوجھ کے وہ تاخیر کرتا ہے یا جان بوجھ کے وہ واجب کو چھوڑتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر ویسے ہو جاتا ہے کہ آگے پڑھا نہیں جا رہا، بھول گیا ہے سورت کو، تو اگر 3 تسبیحات کی مقدار تک وہ خاموش رہتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور واجب میں تاخیر کی مثال جیسے 4 رکعتوں والی نماز ہے، درمیانی اتحیات پہ بیٹھنا واجب تھا، تو اب وہ درمیانی اتحیات پہ نہیں بیٹھتا، کھڑا ہو جاتا ہے، واجب چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کھڑا ہو گیا ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے میں نے درمیانی اتحیات پڑھی نہیں ہے، واجب چھوڑ دیا ہے، تو وہ کھڑا ہو کے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کھڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو اب اس نے واجب ادا تو کرنے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن اس میں تاخیر ہوگی۔ اگر آدھے سے زیادہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیٹھے نا، کیونکہ واجب چھوٹ گیا ہے تو چھوٹنے میں بھی سجدہ سہو ہے، تاخیر میں بھی سجدہ سہو ہے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اب جب کھڑا ہو گیا ہے تو قیام کی حالت میں چلا گیا ہے۔ جب قیام کی حالت میں چلا گیا، قیام فرض ہے، اب چھوڑا اس نے واجب ہے، تو فرض جو ہے واجب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اسے واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس میں 5 فقہاء نے کہا کہ فرض میں کیونکہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف آئے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے ٹوٹے گی نہیں نماز، جو مفتابی قول ہے کہ نماز ٹوٹے گی نہیں، لیکن جو ہے وہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے واجب میں تاخیر کی ہے، وہ کھڑا ہو گیا تھا پھر دوبارہ بیٹھا ہے، تو اس کے اوپر سجدہ سہو ہے کہ وہ سجدہ سہو کی ذریعے جو ہے وہ نماز کو پوری کر لے گی۔ 4 رکعتوں والی نماز میں اگر درمیانی اتحیات چھوٹ جاتی ہے تو آپ بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر امام سے بھی چھوٹ جاتی ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے، چلو لقمہ دے دیا آپ نے اس کو، تو اس لقمے سے اسے یاد آ جائے گا کہ میں نے جو ہے بیٹھنا تھا، بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا، تو اگر وہ نہیں بیٹھتا تو بار بار لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ واجب چھوٹ گیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو جو ہے نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اب واجب چھوٹنے کی اور واجب میں تاخیر ہونے کی یہ بھی ساتھ ہی آپ کی گوش گزار کر دی کہ نمبر 1 فرض میں تاخیر ہو جائے، فرض چھوٹے تو فرض چھوٹنے کی صورت میں جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے تو جو ہے وہ نماز جو ہے مکمل نہیں ہوگی، فرض ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ رکوع فرض ہے، دونوں سجدے فرض ہیں، اگر کسی شخص نے ایک سجدہ کیا اور دونوں سجدے فرض ہیں، کسی شخص نے ایک سجدہ کیا اور وہ کھڑا ہو گیا تو اس سے بعد میں یاد آیا میں نے تو سجدہ ایک کیا، 2 کرنے تھے، تو وہ اگلی رکعت میں 3 سجدے کرے گا، ایک جو اس کا پچھلی رکعت کا رہ گیا تھا، کیونکہ فرض جو ہے نا فرض وہ رہ جائے تو ایسے نماز نہیں ہوگی جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے۔
سجدہ رہ گیا تھا وہ اگلی رکعت میں 3 سجدے کر لے یا پھر آخری رکعت میں وہ 3 سجدے کر لے، اس کے بعد سجدہ صاف کرے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ فرض چھوٹ جائے تو نماز سجدہ صاف سے بھی نہیں ہوگی جب تک اس کو ادا نہ کر لے۔ واجب چھوٹ جائے اس کو نہ بھی ادا کرے، سجدہ صاف کر لے تو نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو فرض چھوٹے تو فرض کو ادا کرنا پڑے گا، جب ادا کریں گے تو پھر ہی جو ہے وہ نماز ادا ہوگی۔ اب وہ 4 رکعتیں مکمل کر لی کسی شخص نے، جب بھی اس نے 2 رکعتوں والی نماز ہے، فرض فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، تو اب غلطی سے تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، جیسے نماز تراویح میں ہو جاتا ہے کہ تراویح کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، غلطی سے تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا۔ اگر آدھے سے زیادہ کھڑا ہوگا تو سجدہ صاحب، یعنی آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا، اشارت آ گیا کہ میں نے تو 2 رکعتیں مکمل کر لی تھی، یہ لقمہ مل گیا کہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، تو وہ اگر آدھے سے زیادہ کھڑا ہوگا تو سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب ہوگا، کیونکہ آدھے سے زیادہ کھڑا ہو کے وہ فرض میں لوٹ گئے تھے، دوسرے رکن میں لوٹ گئے تھے، اب دوبارہ جب قاعدے میں آئیں گے تو فرض میں تاخیر ہوئی ہے، آخری التحیات میں بیٹھنا فرض ہے، تو اب وہ اس نے فرض میں تاخیر کی ہے، اس لیے فرض میں تاخیر ہونے کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ آدھے سے کم بھی کھڑا تھا، یہ التحیات میں بیٹھا ہے اور جب ایسے یہاں اتنا یہ آدھے سے کم ہے، اتنا کھڑا ہے، یاد آ گیا بیٹھ جائے سجدہ صاحب واجب۔ اگر یہ آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس کے بعد بیٹھتا ہے تو سجدہ صاحب جو ہے یہ واجب ہو جائے گا۔ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات میں بیٹھنا ہے اور تشہد پڑھنی ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کر لینے ہیں، پھر دوبارہ سے التحیات شروع سے شروع کرنی ہے، یوم یقوم الحساب اینڈ تک پڑھ کے سلام پھیر دینی ہے، سجدہ صاحب ہو گیا۔ اس طرح نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر 1 رکعت پڑھی ہے، نماز تراویح کی یا کوئی اور نماز ہے، اس کی مثال دے رہا ہوں، امام جماعت پڑھ رہا ہے یا کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، تو دونوں کے لیے کہ میں 1 رکعت پڑھی ہے اور 1 رکعت پڑھ کے سمجھا کہ شاید میری 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، التحیات میں بیٹھ گئے، پیچھے سے لقمہ مل گیا یا اکیلا پڑھ رہا تھا، یاد آ گیا، اگر اس نے ابھی التحیات شروع نہیں کی یا پھر اس نے جو ہے وہ ابھی بیٹھا ہی تھا تو اس کو پیچھے سے لقمہ مل گیا تو کھڑا ہو گیا، تو سجدہ صاحب جو ہے واجب نہیں ہوگا جب تک وہ 3 تسبیحات کی مقدار تک بیٹھا نہ رہے، تب تک سجدہ صاحب جو ہے واجب نہیں ہوگا۔ اگر اس نے 3 تسبیحات کی مقدار تک بیٹھا رہے، اس کے بعد اسے یاد آئے یا لقمہ ملے یا لقمہ قبول کرے تو اس کے بعد پھر سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ یہ سجدہ صاحب کے چند مسائل تھے جو کہ میں نے آپ کی گوش گزار کر دیے۔ اب جاننا یہ ہے ضروری ہے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، پتہ ہوگا تبھی پتہ چلے گا کہ اس رکن میں اگر تخلیق کریں گے تو تب سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اگر سنت رہ جاتی ہے نا نماز میں تو اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ سنت یہ ہے ثنا پڑھنا، دوست تسمیہ، اگر وہ سیدھا عرب شریف پڑھ لیتا ہے تو بغیر سجدہ صاحب کی اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، یعنی سنت رہ جائے تو نماز بغیر سجدہ صاحب کی ادا ہو جائے گی۔ فرض میں تاخیر ہو، واجب میں تاخیر ہو، یہ 3 باتیں یاد رکھنی، فرض میں تاخیر ہو، واجب میں تاخیر ہو، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔